أعوذ बिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون صدق الله العظيم وإذ آتينا और जब हमने दी मूसा अलैहिस्सलाम को अल किताब वल फुरक़ान और बहुत ज़्यादा फ़र्क कर देने वाली किताब से मुराद तौरात और फुरक़ान से मुराद हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क कर देने वाले मोजज़े। ये किस लिए दिए? लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हिदायत पालो। वइज़ क़ाल मूसा, वइज़ क़ाल और जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने लिक़ौमिही अपनी कौम के लिए, या कौमी ए मेरी कौम, इन्नकुम बेशक तुमने, वलमतुम जुल्म किया है, अनफुसकुम अपनी जानों पर, बित्तिखादिकुमुल इजला बछड़े को पकड़ने के सबब, बछड़े को माबूद बनाने की वजह से तुमने अपनी जानों पर जुल्म कर लिया है। फतूबू बस रुजू करो, माफ़ी मांगो, इला बारीकुम अपने पैदा करने वाले की तरफ, फ़क़्तुलू बस कत्ल करो, अनफुसकुम अपनी जानों को, ज़ालिकुम ये
معافی کا طریقہ، توبہ کا طریقہ، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں، فتاب بس وہ توبہ قبول کر لے گا، علیکم تم پر، تمہاری توبہ قبول کر لے گا، انہ هو التواب الرحیم بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نؤمن ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے، لکا تیرے لیے، حتی یہاں تک کہ نرا ہم دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کو، جہرتاً سامنے ظاہر، فأخذت پس پکڑ لیا تم کو، الصاعقۃ بجلی نے، کڑکدار بجلی، وانتم تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے، ثم پھر بعثناکم ہم نے اٹھایا تم کو، من بعد موتکم تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، وظللنا اور ہم نے سایہ کیا، علیکم تم پر، الغمام بادلوں کا، وانزلنا اور ہم نے اتارا، علیکم تم پر، المن من والسلوى اور سلوى، من اور سلوى ہم نے تمہارے اوپر اتارا، اس کی تشریح کرتے ہیں بعد میں، کلو کھاؤ، من طیبات پاکیزہ سے، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دیا ہے، وما ظلمونا وما ظلموا اور انہوں نے ظلم نہیں کیا نہ ہم پہ، ولیکن اور لیکن، کانوا وہ تھے، انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون ظلم کرتے، وَإِذْ اور جب، قلنا ہم نے کہا، ادخلوا داخل ہو جاؤ، هذه القرية اس بستی میں، فکلوا پس کھاؤ، منہا اس سے، حیث جہاں سے، شئتم تم چاہو، رغدن وافر، کلم کھلا، وادخلوا اور داخل ہوں، وادخلوا اور داخل ہو جاؤ، البابا دروازے میں، سجدن جھکتے ہوئے، وقولوا اور کہو، یعنی زبان کے اوپر یہ الفاظ ہونے چاہیے، حطۃ معاف کر دے، مٹا دے، یعنی ہمارے گناہوں کو مٹا دے، حطۃ مٹا دے، معاف کر دے، نغفر لکم ہم معاف کر دیں گے تمہیں، خطایاکم تمہاری خطاؤں کو، ہم معاف کر دیں گے تمہارے لیے تمہاری خطاؤں کو، غلطیوں کو، وسنزید اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے، المحسنین نیکی کرنے والوں کو، فبدل الذین پس تبدیل کر دیا ان لوگوں نے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، قولاً بات کو، قولاً بات کو، بات کون سی تھی، حطۃ یہ دعا تمہاری زبان کے اوپر ہونی چاہیے، انہوں نے یہ لفظ تبدیل کر دیا، غیر علاوہ، الذی وہ، قیل لہم جو کہی گئی ان کے لیے، جو کلمہ جو بات ان کو کہنے کے لیے کہا گیا، اس کے علاوہ انہوں نے اور کلمہ کہہ دیا، فانزلنا پس ہم نے اتارا، علی الذین ان لوگوں پر، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، رجزن عذاب، من السماء آسمان سے، بما کانوا بسبب جو وہ تھے، یفسقون نافرمانی کرتے، ان کی نافرمانیوں کے سبب آسمان سے ہم نے ان پر عذاب نازل کیا۔ یہاں بنی اسرائیل کو دی جانے والی نعمتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی نعمت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ان کو کتاب عطا کی، شریعت
ان کی وہ تورات تھی. تورات ہم نے دی اور اس کتاب کے ساتھ والفرقان معجزات دیے. وہ چیزیں جو خرق عادت، جو کوئی عقل تسلیم نہیں کرتی، ہم نے وہ معجزات موسیٰ علیہ السلام کو دیے. کتاب بذات خود ایک معجزہ ہوتی ہے. تورات اللہ کی وحی، اللہ تعالیٰ کے احکامات، یہ چیزیں کیوں دی؟ تاکہ تم ہدایت پالو، تمہیں کوئی نصب العین مل جائے، ہدایت نامہ ہو جس میں زندگی کیسے گزارنی ہے، تمہارے مسائل کیسے حل ہونے ہیں، معاشرے میں کیسے رہنا ہے. ساری چیزیں اللہ رب العزت آسمانی رہنمائی کی صورت میں لوگوں کو بذریعہ وحی پیغمبر کے ذریعے پہنچا دیتے ہیں. چونکہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پہ 40 دن رہنے کی وجہ سے انہوں نے پیچھے سے کیا کیا؟ سامری کے بہکاوے میں آ کر ایک بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی. اللہ رب العزت کے ساتھ انہوں نے معبود بطور شریک ٹھہرا لیا، مشرک بن گئے. اب یہ اتنا بڑا گناہ تھا کہ کسی بھی نبی اور پیغمبر کا سب سے بڑا جو ہدف ہوتا ہے اس کا وہ چیز جو وہ چاہتا ہے وہ یہ ہوتا ہے لوگوں کا عقیدہ صحیح ہو جائے. اگر اللہ تعالیٰ کے 2 نبیوں کی موجودگی میں قوم کا عقیدہ خراب ہو جائے تو پھر کتنی اس نبی کو تکلیف پہنچتی ہو. موسیٰ علیہ السلام جب 40 دن گزارنے کے بعد واپس آنے لگے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تیری قوم نے بڑا ظلم کیا ہے، ہم نے ان کی آزمائش کی ہے، اس آزمائش میں ناکام ہو گئے. پوچھا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے ایک بچڑے کو معبود بنا لیا. فلما رجع موسیٰ الی قومی غضبان آسفا، موسیٰ علیہ السلام بڑے غصے کی حالت میں قوم کے پاس نہایت افسوس اور دل کے اندر بڑا غم لے کر بڑے غصے کے ساتھ قوم کے پاس آئے. بلکہ قرآن کریم کے 2 مقامات پر جو الفاظ ہیں انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے اپنے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام کو پکڑا، سر کے بال پکڑ لیے، داڑھی پکڑی اور جھنجھوڑا کہ میں آپ کو اپنا نائب بنا کر گیا تھا، آپ نبی ہیں، آپ نے قوم کی رہنمائی نہیں کی، آپ کے ہوتے ہوئے بچڑے کی انہوں نے عبادت کیسے کر لی. تو انہوں نے کہا اے موسیٰ یہ لوگ ہم پر غالب آ گئے تھے اور ہم نے فتنے کے ڈر سے خاموشی اختیار کر لی، ان کو سمجھایا ہے لیکن یہ ہماری بات کو سمجھ نہیں سکے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنے بھائی کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ مجھے میرے بھائی کو معاف کر دے. تو پھر اپنی قوم سے کہا تم نے بہت زیادہ اپنی جان پر ظلم کر لیا، چلو اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو. اور یہ توبہ کا طریقہ کوئی آسان نہیں ہے، اس کا طریقہ بھی یہ ہے اگر تم آخرت کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اس کی سزا قتل ہے. اب جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی ان کو 2 صفوں میں کھڑا کر دیا آمنے سامنے، اور ایک تاریکی چھا گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ان کے پاس ہتھیار تھے، تلوار، خنجر، جو کچھ، ایک دوسرے کو مارا. تو جب اندھیرا چھٹا، روشنی ہوئی تو ہزاروں کی تعداد میں ان کی لاشیں پڑی تھیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سزا. فرمایا اس طرح اللہ خوش ہوگا، تمہیں معاف کرے گا. ذالکم خیر لکم عند باریکم فتاب علیکم، تو اللہ تعالیٰ پھر تمہاری توبہ قبول کرے گا. تو یہ بھی انسان کی، میں سمجھتا ہوں ان کی خوش قسمتی ہے. اگر اتنی سی سزا سے اللہ تعالیٰ ان کا گناہ معاف کر دے، دنیا کی زندگی مرنا تو ہے ہی، اگر وہ معافی کے ساتھ مر گئے تو یہ بھی ان کی سعادت تھی. تو اس طرح یہ واقعہ پیش آیا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو لے کر کوہ طور پہ گئے.
وہ کہتے تھے موسیٰ علیہ السلام ہم نے دیکھنا ہے کہ تیرا رب تیرے ساتھ باتیں کیسے کرتا ہے. تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے باتیں کرتا ہے, میرے اوپر وحی نازل کرتا ہے, اپنا پیغام مجھے دیتا ہے. تو 70 آدمیوں کو قوم کے وہ معتبر معتمد لوگ تھے, موسیٰ علیہ السلام لے کے چلے گئے. اب جب وہاں پہنچے انہوں نے اپنے مطالبے کے اندر مزید اضافہ کر دیا, کہنے لگے لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ. اے موسیٰ ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر تب ایمان لاتے ہیں, تب مانیں گے جب تو ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے کر, ہم ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ کو دیکھیں, بالکل ظاہر سامنے آ جائے. اب انہوں نے جب اپنے مطالبے کے اندر مزید اضافہ کر دیا, موسیٰ علیہ السلام کا بھی دل دکھایا, اور وہ چیز جو اس سے پہلے نہ کسی نے طلب کی نہ بعد میں, اللہ رب العزت کو غصہ آیا. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ, اللہ تعالیٰ فرماتے پھر تم کو ایک گرجدار بجلی کی صورت میں آواز میں پکڑ لیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, تم دیکھ رہے تھے. پھر سارے کے سارے وہ 70 کی تعداد میں تھے, وہ زمین پر مردہ پڑے تھے. موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے, 70 قوم کے ذمہ دار آدمی میں لے کر آیا ہوں, اے اللہ اس حالت میں اکیلا واپس گیا تو قوم کیا کہے گی, موسیٰ ہمارے بندے مروا کے آ گیا. قال ربی لو شئت اہلکتہم من قبل وایاج, اے اللہ ان کو مارنا تھا پہلے ہی مار دیتا, اب میرے ساتھ ان کو تو نے میرے ساتھ آنے کی وجہ سے ہلاک کر دیا ہے, غلط مطالبہ انہوں نے کیا ہے, تو یہ تو سارا ملبہ میرے اوپر ڈال دے گی قوم, موسیٰ تو مروا کے آئے. اللہ تعالیٰ سے دعا کی اتہلکنا بما فعل السفہاء منا ان الا فتنتک, اے اللہ یہ تیری طرف سے آزمائش ہے, ان لوگوں نے احمقانہ سوال کیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر, سفارش پر اللہ فرماتے ثم بعثناکم من بعد موتکم, ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تمہیں پھر اٹھایا, زندہ کر دیا. اس سورہ بقرہ کے اندر 5 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کرنے کا واقعہ بیان فرمایا ہے. انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے آ جائے گی. تو یہ پہلا واقعہ ہے, ان کو زندہ کیا, ان کو احساس دلایا, لعلکم تشکرون, تاکہ وہ شکر ادا کریں کہ واقعی ہم سے غلطی ہو گئی تھی. اے اللہ تو بڑی طاقت والا ہے, بڑی ہی قدرت والا ہے, تو ہر کام کر سکتا ہے, تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. اس کے بعد پھر اگلی آیت کے اندر جو بنی اسرائیل کے اوپر مزید اللہ رب العزت نے انعامات کیے, ان میں سے چند ایک کا تذکرہ ہے. فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ, پیچھے ہم نے پڑھا ہے ہجرت کر کے جب بحر کلزم پار کر کے چلے گئے آگے, تو یہ 40 سال وادی تیہ کے اندر رہے, اس سینا کے صحرا کے اندر بھٹکتے رہے. یتیہون فی الارض 4 سنۃ یتیہون فی الارض, 40 سال اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمالقہ قوم کے ساتھ جا کر جہاد نہیں کیا, چنانچہ آبائی وطن میں داخل ہونے سے محروم رہے, اس صحرا کے اندر بھٹکتے رہے. اب صحرا کے اندر درخت نہیں ہے, سبزہ نہیں ہے, کہاں یہ آرام کریں, ہزاروں کی تعداد میں ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان پر رحم کیا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ, اے بنی اسرائیل وہ وقت یاد کرو ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا, مستقل بادل ان کے اوپر سائباں بنا دیے. اب کھانے پینے کے لیے نہ وہاں کھیتی ہو سکتی ہے, باڑی کھیتی باڑی نہیں ہے, کوئی باغات نہیں ہے, کھائیں کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پھر اپنی جانب سے آسمان سے کھانے پینے کا بندوبست کر دیا. فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ, ہم نے تمہارے اوپر من اور سلوہ نازل کیا. من اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں, مفسرین کہتے ہیں ایک تو من کا معنی یہ کیا گیا آسمان سے پانی اوس کی صورت میں قطرات گرتے درختوں پر, پتھروں پر, وہ تہ بتہ جم جاتے, گوند کی شکل اختیار کر لیتے, سفید رنگ ہوتا اور نہایت شہد کی طرح میٹھا. یہ ان کی میٹھی ڈش تھی, میٹھا کھانا, یہ من. اور من کا معنی یہ بھی
صحیح حدیث کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث من کا معنی کھمبی بھی کیا ہے۔ کھمبی آپ حضرات جانتے ہو جنہوں نے دیکھی، انڈے کی طرح ہوتی ہے، زمین کے اندر نکلتی ہے کھمبی، وہ کھمبی کو بھی من کہتے ہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے من ممنون کے معنی بھی، اللہ کا احسان تھا۔ یہ مختلف شکل میں ان کو پھر یہ من کھلایا جاتا رہا، میٹھی چیز، اور دوسری سلوا، یہ ایک پرندہ تھا بٹیر چڑیا کی شکل میں، وہ پرندے تیار ہو کر آتے، ان کو پکڑتے اور کھا لیتے، نہ کوئی محنت نہ کوئی کام کاج، بادلوں کا سایہ، من سلوا کھانا، اور حکم ان کو صرف یہ تھا تم نے اللہ کی شکر گزاری کرنی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے اس حکم کو کہ کلوا من طیبات ما رزقنا، ہم نے پاکیزہ تمہیں رزق فراہم کیا ہے، جو اللہ کی طرف سے نازل ہو اس سے پاکیزہ کیا ہو سکتا ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خالص شفافیت رکھی ہے، صاف خالص رزق فرمایا یہ کھاؤ۔ لیکن ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا بغیر محنت کے حاصل کیا ہوا پاکیزہ رزق کھانے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی اور اس کے پیغمبر کی جگہ جگہ حکم عدولی کی، نافرمانی کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے بڑا تنگ کیا، کوئی بھی اہم موقع، کوئی اہم حکم جاری ہوتا، قوم نے کبھی بھی صدقے دل سے نہیں کہا سمینا و اطعنا، یہی کہتے رہے سمینا و عصینا، ہاں سن لیا ہے ہم مرضی سے مانیں گے، نافرمانی کرتے رہے۔ تھوڑے لوگ تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے حقیقی معنوں میں فرما بردار تھے، زیادہ وہ نافرمان۔ حالانکہ یہ کوئی مختلف قومیں نہیں تھی، سارے بنی اسرائیل تھے، ایک باپ کی اولاد جو صدیوں سے نسل چل رہی تھی، ایک عقیدہ، ایک قوم، اس کے باوجود اپنے نبیوں کی انہوں نے اطاعت نہیں کی۔ فرمایا وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا ظلم کرنا ہے، اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، اپنا مستقبل اپنی آخرت خراب کرتے تھے، اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ اس کے بعد ایک اور واقعے کی جانب نشاندہی ہے کہ وہ وقت بھی یاد کرو، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب ہم نے ان کو کہا بنی اسرائیل کو یہ آپ کی بستی، اب آئی تمہارا وطن، یہ بیت المقدس، جاؤ اس میں جا کر داخل ہو جاؤ۔ اور جب تم نے شہر کے اندر داخل ہونا ہے، شہر کے پرانے وقت میں مخصوص دروازے ہوتے تھے، اس طرح کا ماحول نہیں تھا جیسے آج کل شہروں کا ہے، مخصوص دروازے ہوتے تھے شہروں کے، جیسے لاہور کا بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، باٹی گیٹ ہے، موچی گیٹ ہے، لواری گیٹ ہے، مختلف، یہ پرانے لاہور کے، ایسے ہی ملتان چل جائیں وہاں بھی آپ کو کئی گیٹ ملے گے۔ ان دروازوں کے علاوہ شہر میں کوئی داخل نہیں ہوتا تھا، باقی ارد گرد فصیل ہوتی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم آیا ہے تم نے شہر کے دروازے میں داخل ہونا ہے، تمہاری کیفیت کیا ہونی چاہیے کہ سجدہ، سجدے کی حالت میں جھک کر داخل ہونا ہے، اور تمہاری زبان کے اوپر یہ الفاظ ہونے چاہیے معافی کے، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی کے، حطۃ، معنی یہ کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، مٹا دے، اور تم اس شہر کے اندر داخل ہو رہے ہو جہاں اللہ تعالیٰ تمہیں وافر مقدار میں رزق دے گا، جاؤ جا کر کھاؤ پیو، رغدن، کھلا کھاؤ پیو جہاں سے تم چاہو، لیکن سجدے کی حالت میں، فرما برداری کی حالت میں داخل ہونا ہے، زبان پر یہ کلمہ ہونا چاہیے، نتیجہ کیا ہوگا؟ نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے سب گناہوں کو، پچھلے سابقہ تمہاری جتنی بھی بری کارکردگی ہے اس کو نظر انداز کر دیں گے، معاف کر دیں گے، تم پاک صاف ہو کر اپنے شہر کے اندر داخل ہو جاؤ۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اگر یہ کام کرو گے، اپنی نیکی کو برقرار رکھو گے، نیک بن کرو گے، ہم تمہیں مزید بہت کچھ دیں گے۔ محسنین، احسان، احسان یہ نیکی کا بہت اعلیٰ درجہ ہے، احسان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ حدیث جبریل آپ نے سنی ہوگی، احسان کا مطلب کیا بتایا وہاں کہ اعبد اللہ کا انکا، اندر خیال پیدا کر لے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ اس سے نچلا مرتبہ، یہ ہے احسان، یعنی تم اس طرح نیکی، خلوص کے ساتھ نیکی کرو گے، ہم تمہیں مزید بہت کچھ دیں گے۔ لیکن وہ اتنے بدبخت تھے، بد نصیب تھے
کہ اتنی کھلی آفر اور اتنی آسانیاں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، بخشش کی دعوت ہے، لیکن انہوں نے بخشش کے کھلے دروازے کے اندر داخل ہونے کی بجائے بدبختی کے دروازے پہ دستک دی۔ فبدل الذین ظلموا قولا، وہ آسان سا لفظ تھا، حتۃ، جھک کر داخل ہونا تھا فرما برداری کی حالت میں، انہوں نے کیا کہ اکڑ گئے اور جھک کر داخل ہونے کی بجائے اپنی سرینوں کے بال گھسٹتے ہوئے اور سینے چوڑے کر کے منہ پر اٹھا کر وہ کیا کہنے لگے، حنطۃ یا حبۃ فی شعرۃ، ہمیں تو گندم چاہیے، دانے چاہیے، مادہ پرست قوم، ہمیں تو یہی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بخشش جو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت، یہ صرف گناہوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ بخشش کا معنی یہ ہوتا ہے اب اللہ کی رحمت کے دروازے کھل چکے، تمہارا رزق، تمہارا کھانا پینا، تمہاری زندگی ساری اب یہ پر رحمت ہو جائے گی، اللہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں تمہارا تصور نہیں۔ لیکن انہوں نے ظاہر کے اوپر یقین کرتے ہوئے کہا نہیں، ہمیں تو دانے چاہیے، ہمیں تو کھانے پینے کی چیزیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو فراموش کر دیا، اس لفظ کو نہ بولا اور یہ لفظ بول دیے۔ اس حالت میں وہ داخل ہوئے، اللہ تعالیٰ کو پھر غصہ آیا، فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے پھر ہم نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا، اور عذاب کون سا ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے اوپر جو عذاب آئے، اللہ کی پکڑائی، فرمایا قوم بنی اسرائیل کی جن کے اوپر پھر طاعون کا عذاب آیا۔ طاعون وہ ایسا پھوڑا ہوتا ہے، ایسا دانہ نکلتا ہے گردن پہ جو ایسا مہلک ہوتا ہے، کینسر کی شکل بن جاتا ہے، وہ انسان کے لیے ہلاکت تباہی کا سبب بن جاتا ہے۔ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پھر اس طرح کا عذاب نازل کیا۔ وجہ کیا تھی؟ بما کانوا یفسقون۔ اور یہ آیات ہمیں یہ سبق دیتی ہیں، عبرت ہے، نصیحت ہے۔ اصل میں یہ بنی اسرائیل کا قصہ، ان کے واقعات کا آغاز قرآن کے شروع میں کیوں کیا ہے؟ کیونکہ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ قرآن کریم کے اندر ان کے احوال بیان کیے ہیں، اور ہمارے لیے ایک نصیحت اور عبرت رکھی ہے کہ دیکھو یہ اللہ کی لاڈلی قوم تھی، اللہ نے بڑے ان پر انعامات کیے، کس طرح انہوں نے اللہ کی نعمتیں پا کر اللہ کی ناشکری کی اور اللہ کی نظروں میں مغضوب ہوئے۔ ہمیں اصل میں سبق ہے مسلمانوں کے لیے، اگر تم ان کی طرز پہ چلو گے، ان کے نقش قدم پر چلو گے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرو گی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرو گے، اللہ کے پیغمبر کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرو گے، تو دنیا کے اندر دیکھ لو ان کے لیے کیسی ذلت اور رسوائی، ضربت تعلیم و ذلت والمسکن، انشاءاللہ کل اس کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نافرمانی کے سبب اس عذاب سے دوچار کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔